الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 30 دسمبر بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے۔ تفسیر سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 101 سے لے کر 115 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات والے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ مرتے وقت وہ کفار کہیں گے کہ ہمیں اے اللہ ایک بار واپس بھیج دے تاکہ ہم واپس جائیں، تو قال رب ارجعون، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید اچھے کام کروں اس دنیا میں دوبارہ جا کر جسے میں ایک بار چھوڑ آیا ہوں۔ ہوا قائلوہا، اللہ نے جواب دیا کہ ایک لغو فضول بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے، پردہ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب تک دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک یہ آڑ رہے گی۔ اب یہ دنیا میں بولو بھائی واپس آ سکتے، حسرتیں سارے کریں گے۔ اوہو بھائی، حدیث پاک میں آ رہا ہے اذا عاین المؤمن الملائکۃ قالوا انرجعک الی الدنیا، جب مومن کی فرشتہ روح قبض کرنے لگتا ہے اور مومن اس کو دیکھتا ہے تو وہ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں دنیا کی طرف واپس لوٹا دیں؟ مومن سے کہتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے فیقول اذا دار الہموم فیقول اذا الی دار الہموم والاحزان، تم مجھے دوبارہ غموں کے گھر، پریشانیوں کے گھر میں دوبارہ بھیجنا چاہتے ہو؟ بل قدوما الی اللہ تعالی، بلکہ میں تو آگے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں دوبارہ واپس آنے کی ضرورت ہے۔ یہ مومن کی خواہش ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُونَ فَيَقُولُ رَبِّ ارْجِعُونَ، اور کافر کہتا ہے کہ مجھے آگے نہ لے جاؤ، مجھے تو واپس ہی کر دو۔ یہ پرسوں بیان ہو چکا تھا۔ آج آیت نمبر 101 سے جو ہم شروع کر رہے ہیں، تو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، تو سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھونکا جائے گا تو اس سے سارے عالم میں سب پر موت طاری ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں دوسرے کا ذکر ہے یا پہلے کا ذکر ہے؟ بعض مفسرین نے کہا پہلے کا ہے اور بعض نے کہا دوسرے کا ہے، مگر لگتا یہی ہے کہ یہ دوسرے کا ہے۔ تو اب سنیے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور پھونکا جائے گا، یہ سور سواد سے ہے، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی، يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے متعلق پوچھ سکیں گے۔ ان کے درمیان کوئی رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی اور کوئی کسی کا حال احوال بھی نہیں پوچھے گا۔ یہ بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک دو باتیں غور سے سن لیں اور اس نیت سے سن لیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت ابو مسعود پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت کے روز ایک بندے، مرد اور عورت کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا اور تمام اولین اور آخرین کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ یہ فلاں بن فلاں شخص ہے، اگر اس کا کوئی حق، کسی کا کوئی حق اس کے اوپر ہے تو سامنے آئے اور اپنا حق وصول کر لے۔ سن رہے ہو بھائی؟
یہ باقاعدہ پوری دنیا اول سے لے کر آخر تک کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ اس پر اگر کسی کا کوئی حق ہے تو آ کر وہ اپنا حق وصول کر لے۔ اب توجہ سے سنیے گا، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب بیٹا اس پر خوش ہوگا کہ میرے باپ کے ذمے حق نکل آئے، میرے ذمے کسی کا حق نہ نکلے، اور بیٹا باپ خوش ہوگا کہ آج بے شک میرا بیٹے کے ذمے نکل آئے، میرے ذمے نہیں۔ بھائی کہے گا اللہ یہ پکڑا جائے میں نہ پکڑا جاؤں۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی ہر انسان اپنے بھائی سے، ماں اور باپ سے، بیوی اور اولاد سے دور بھاگے گا، اس وقت کوئی کسی کو یاد ہے؟ یہ آیت اس وقت کے بارے میں نازل ہو رہی ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ضرور بیان فرمائی ہے کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ اس دن بھی ہم جو میرے ولی ہوں گے، جو باعمل ایماندار ہوں گے، ان کو میں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ ہم فقیروں کو بھی انہی میں شامل فرما لے بھائی۔ اور یہ بھی ہے کہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، سورہ الف لام میم سجدہ، کہ یا اللہ دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ یقین والے بنیں گے اور ایمان اور عمل والے بنیں گے۔ پر دوبارہ والا تو دروازہ بند ہو گیا۔ الحقنا ذریتہم، الحقنا ذریتہم، ہاں نیک لوگوں کی ذریت وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی، نیک لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ بھائی زور سے بولا کرو تھوڑا سا، کیوں؟ حدیث آپ کو سناؤں بڑی کمال کی، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عین محشر کے میدان میں جب لوگ پیاسے ہوں گے تو وہ بچے جو دنیا میں پہلے فوت ہو گئے وہ وہاں جنت کا پانی لے کر اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اوہ سبحان اللہ۔ لوگ ان سے پانی مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ پانی تو ہم اپنے ماں باپ کو پلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، یہ پانی ہم اپنے ماں باپ کو پلانا ہے، ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے الحقنا بہم ذریتہم، سورہ طور آیت نمبر 21، کہ ہم تمہاری ذریت کو تم سے ملا دیں گے۔ تو یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ذریت مل جائے گی، مگر بدبختوں کا، کافروں کا، بے ایمانوں کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ فلا انصاب بینہم، تو کوئی رشتہ داریاں وہاں نہ رہیں گی ان کے درمیان، یومئذ ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق سوال کر سکیں گے، پوچھ سکیں گے۔ مگر ایک یہاں حدیث اور بھی سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ ذوق سے سبحان اللہ دے دیں تو، کیونکہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، جب آپ کہتے ہیں تو میرا دل کھل جاتا ہے، پھر وہ باتیں یاد آتی ہیں جو ذہن میں وہ ذکر کی برکت سے فوری یاد آ جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کو سنا دوں کہ بعض جو توحید کے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی خاندان وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، تو اس میں وہ حضور کو بھی ڈال لیتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بھائی، یہ سن لو، ابو سعید خدری پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ما بالو رحال یقولون ان رحم رسول اللہ لا تنفع قومہ بلا واللہ ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرۃ وانی ایھا الناس فرۃ لکم اذا جئتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی رشتہ داری حضور کے خاندان کو نفع نہیں دے گی۔ یہ خود حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو یہ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 3 اور صفحہ 18 سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو نفع نہیں دے گی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا،
میرا رشتہ دنیا اور آخرت میں پکا رہے گا، میرا رشتہ دنیا اور آخرت میں۔ اور فرمایا لوگو، فرمایا وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَكُمْ إِذَا جِئْتُمْ، فرمایا لوگو جب تم وہاں پہنچو گے تو میں پہلے ہی وہاں کھڑا ہوں گا، میں تمہیں تنہا چھوڑنے والا۔ اور اگلی حدیث تو کمال کی ہے جناب، واہ 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 واہ۔ ابن کثیر نے بھی نقل کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بولو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب میرے معزز سامعین آپ بھی یہ نوٹ کریں، ہم جو کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی بار بار یہ نہ کہو کہ حضور پاک کی بیٹی سے غلطی ہو گئی باغ فتق مانگنے والی، کیونکہ حضور سیدہ فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، کہیں دل نہ دکھ جائے۔ نہیں سمجھے آپ؟ دل نہ دکھ جائے بھائی، سرکار کے جگر کی بارگاہ ہے، یہاں ذرا لب و لہجہ سوچ سمجھ کے۔ باقی یہ فتویٰ لگا دینا کہ جی وہ ایک بار بول بیٹھے تو گستاخ ٹھہرے، اس کے ہم قائل ہیں؟ بولو یار اس کے ہم قائل ہیں؟ کیوں کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نہیں، وہ تو کل آج کی بات ہے، ہمارے ہم اثر ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہے، اور سارے صحابہ جس میں مولا علی بھی شامل ہیں، جس میں مولا امام حسن و حسین بھی شامل ہیں، کہ حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ صحیح تھا۔ بولو حضرت ابو بکر کا جواب بھی صحیح تھا اور فیصلہ بھی صحیح تھا۔ تو یہ پنڈی کے قریشی صاحب کون ہوتے ہیں جو کہیں جی صدیق اکبر تو اکیلے اس حدیث کے راوی ہیں؟ پہلے تو یہی بات شیعوں والی ہے، یہ بات اہل سنت کی۔ آپ کو اگر اس کا کوئی اور راوی نہیں ملتا تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کے صرف حضرت ابو بکر راوی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں جی سیدہ فاطمہ کے پاس قرآن تھا، وہ قرآن لے کے آئی، صدیق اکبر کے پاس حدیث تھا۔ یہ آپ کے اب ذلیل و خوار ہونے کے دن شروع ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ اس سے پہلے آپ کو ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ کسی دور میں جو آپ نے مناظرہ کیا ہے حدیثوں سے، مجھے حدیثوں کی صحیح سمجھ ہی اس وقت آئی جب آپ نے وہ راز کھولے، تو ہم آپ کے اس نیکی کے بڑے قدردان ہیں۔ پر میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، جب بھی کسی نے ذلیل ہونا ہوتا ہے تو وہ بڑی بارگاہوں میں گستاخیاں شروع کر دیتا ہے، سمجھ لو اس کے گنتی کے دن شروع ہو گئے، سمجھ لو کہ اب وہ ذلت کی اتھا گہرائیوں میں پڑنے والا ہے۔ پوری ملت اہل سنت میں اتنی بے باکیاں، اتنی گستاخیاں، اتنی بے ادبیاں صحابہ کرام میں کوئی نہیں کر سکا، اور شاید نہ کوئی کر سکے گا جتنی حنیف قریشی صاحب کر چکے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، نکلو اس چکر سے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھو کہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آپ بے باکیاں کر رہے ہیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ آپ کے اوپر والی 7 پشتوں تک بھی آباء و اجداد میں کسی کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی اللہ نے آپ کو اہل سنت میں عطا فرمائی تھی، اور آپ کی آنے والی 7 پیڑھیوں تک اتنی کسی کو ذلت بھی نہیں ملے گی جتنی آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے کہ آپ اب حضرت ابو بکر صدیق، کبھی حضرت معاویہ، اب صحابہ کرام کے بارے میں بے باکیاں اور بد تہذیبیاں اور بدتمیزیاں۔ یہ قطعاً ہم تو آپ کا شاید کچھ نہ کر سکے اور یقیناً کچھ نہیں کر سکتے، پر اللہ ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ قریشی صاحب وہ جب بھی پڑھتی ہے آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی، پر انجام سب کو دکھائی دیتا ہے۔ کیوں جی سارے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ وَلَا يُوثِقُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ ایسا باندھے گا کہ چھڑانے والا کوئی نظر ہے۔ تو یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں جہاں آپ کھلواڑ شروع کر چکے ہیں، اس سے خدا کا واسطہ واپس آ جائے۔ اس میں یہاں کوئی اف بٹ وائے یوں نہیں چلتا، یہاں صرف اللہ کا قرآن چلتا ہے اور رضائے مصطفیٰ چلتی ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو واپسی کے رستے عطا فرما دے۔ آپ کو مزیدار حدیث سنا رہا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بدعۃ منی، بدعۃ منی بھی جائز ہے، میں
یغیظنی ما یغیظها کہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے بھی ناراض کرتی ہے۔ قریشی صاحب، حضور سیدہ فاطمہ ناراض نہیں ہوئی ابو بکر پاک پر، مولا علی اور مولا حسن حسین بھی ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ میں نے کل بتا دیا تھا کہ سیدہ پاک کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر پاک نے پڑھایا ہے اور خود مولا علی نے آگے کیا، پر آپ اور آپ کا ٹولہ یہ چیز تو بیان نہیں کرتا۔ خیر، فرمایا جو چیز میری فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْسَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي وَسِحْرِي۔ توجہ، فرمایا ساری رشتہ داریاں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی سوا میرے نسبی تعلق کے، میرا نسب باقی ہوگا اور سسرال کے تعلق کی رشتہ داریاں۔ سسرال میں حضرت ابو بکر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ حضرت عمر آ رہے نہیں آ رہے؟ تو یہ چیز ہے جناب۔ اچھا جی، ہائے ہائے ہائے، یہ جو حضور پاک پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ علامہ ثناء اللہ کانی پانی پتی پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کمال کر گئے، کہتے ہیں قلت نسب المؤمنین داخل فی نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ ابو المؤمنین وازواجہ امہاتہم۔ تو کہیں گے کہ میں جواب میں کہوں گا کہ بھائی حضور کا نسب، کہ مومنوں کا نسب حضور کے نسب میں داخل ہے، یعنی قاضی صاحب کہتے ہیں اس میں ساری امت آ گئی۔ کیوں؟ کہ حضور ہر مومن کے باپ ہیں اور حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ اس وجہ سے جو حضور نے فرمایا نا میرا نسب نہیں ٹوٹے گا، اس میں سارے کلمہ پڑھنے والے شامل ہیں۔ سید تو خاص کر، آل رسول تو خاص کر ہے نا، عموماً ساری امت آ گئی۔ تو انہوں ویچ پا چھڑیا بادشاہ، اجے تسی خوش نہیں ہوئے ہو؟ اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے بھائی۔ اچھا جی، اب قیامت کا کچھ نقشہ ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بولو جی، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فمن ثقلت، اور تسی چپ رکھو یار، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کا وزن بڑھ گیا، پلہ بھاری ہو گیا، وہ کامیاب۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدین، اور جن کے پلڑے نیکیوں کا ہلکا رہ گیا تو وہ جنہوں نے دنیا میں خود اپنا ہاتھوں نقصان کیا وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ بولو بھائی، انہیں کو وہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ قیامت کا منظر آ گیا جی کہ ومن خفت موازینہ، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو گناہ کر کے، کفر کر کے، فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، بری طرح جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، یعنی آگ جہنم کی ان کے چہروں کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ وہم فیہا کالحون، دانت نکالے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا میں مومنوں کی حالت پر دانت نکالا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے نا، دانتیاں نکالا کرتے تھے۔ تو اب جہنم میں ان کا اوپر والا ہونٹ اوپر ہو جائے گا، نیچے والا اور رہ جائیں گے دانت۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کے اصل دانت تو میں جہنم میں نکالوں گا۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، وہاں پوچھا جائے گا کیا ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ اس وقت تو قرآن اثر ہی نہیں کرتا تھا، جیسے اب کلمہ تو پڑھ لیا پر اذان اثر کرتی نہیں۔ سارے بولو بھائی، نماز ان پر اثر کرتی؟ اول تو پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اپنی مرضی کے بادشاہ ہیں۔ قالو، معذرت کرتے ہوئے کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اقرار کریں گے یہ لوگ کہ اللہ ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی۔ ربنا اخرجنا منہا،
اے ہمارے مالک ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے، ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے۔ تو فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر اگر ہم نافرمانی کی طرف رجوع کریں تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو یقیناً ہم بڑے ظالم ہوں گے، ایک بار معافی دیں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، تو جواب ملے گا پھٹکارے ہوئے ہو تم، پھٹکار ہے تم پر، ذلت ہے تم پر، وَلَا تُكَلِّمُونَ، پڑے رہو اس میں، اب مجھے میرے ساتھ بات کرنے کی تمہیں اجازت ہے نہیں۔ تو یہ جہنمیوں سے آخری بات ہوگی جہنم میں، اس کے بعد دوبارہ ان کی کوئی سننے والا نہیں، اور پکے پکے تالے لگ جائیں گے۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، اور مت بولو میرے ساتھ، ہاں تمہیں یاد ہے ایک گروہ میرے بندوں میں ایسا بھی تھا، یقولون ربنا آمنا، جو کہتا تھا اے رب ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک گروہ بھائی تسی کھبے والے تو بالکل ہی سبحان اللہ نہیں نہ کہہ رہے، اللہ دے بندے کہو سبحان اللہ۔ اچھا اگو انجے کر رہے ہیں تو یہ نہیں کر رہے بھی چھوٹی جی سبحان اللہ، یہ میرے کہنا انجے کر رہے ہیں بھی ٹھیک تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ مومنوں کی بات ہوگی نا، جہنم سے نکلتے ہی ساتھ ہی جنتیوں کی بات ہو گئی، تو اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرمایا۔ فرمایا میرے بندے ایسے بھی تو تھے نا، ربنا آمنا، جو کہتے تھے اے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، سو تو بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کون ہے؟ حضور کے صحابہ، جن کی تعریف اللہ وہاں بھی کرے گا، قرآن میں بھی کر دی۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، حتیٰ انسوکم ذکری، اور حتیٰ کہ اس مشغلے نے غافل کر دیا تمہیں میری یاد سے۔ تم صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، آج بھی کچھ بے ایمان اڑا رہے ہیں۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر کہکے لگایا کرتے تھے۔ انی حَزَيْتُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، میں نے بدلہ دے دیا انہیں آج، بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کا، وَأَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، دیکھو وہ اپنی مرادوں کو پہنچ چکے ہیں، دیکھو وہ کیسے کامیاب ہو چکے ہیں۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سَنِينَ، اللہ ان کافروں سے پوچھے گا کہ بتاؤ کتنے سال تم زمین میں ٹھہرے رہے ہو۔ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، تو کہیں گے ہم ٹھہرے تھے بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ جس دنیا پر آج کافر مرتا ہے، ہر حرام خور مرتا ہے، ہر لٹیرا مرتا ہے، جب وہاں کیا محسوس ہوگا کہ جی پوری دنیا کی زندگی ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا بعد، اور ساتھ ہی کہیں گے فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، اب پوچھ لے سال گننے والوں سے، یعنی یا اللہ یہ فرشتوں سے پوچھ، انہوں نے سارا حساب جمع کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی دنیا کی زندگی یاد نہیں۔ قالا، ارشاد ہوگا، اِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا عرصہ۔ اللہ فرمائے گا نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا عرصہ دنیا میں رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس حقیقت کو پہلے ہی جان لیتے کہ دنیا کا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ مرنا ہی کوئی نہیں، اٹھنا ہی کوئی نہیں، قیامت کی پیشی کوئی نہیں، حساب کتاب ہی کوئی نہیں، تو کیا ہم نے بیکار پیدا کیا تھا؟ ایسا ہو سکتا نہیں۔ تو ہمیں تو اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، جب پرچہ آؤٹ ہو جائے تو پھر طالب علم راتوں کو سوتے نہیں، وہ سونا کھانا پینا وہ کھیل مستی بند کر دیتے ہیں کہ بھائی پیپر آؤٹ ہو گیا۔ اللہ کی قسم قیامت کا پیپر قرآن نے آؤٹ کر دیا ہے، قبر کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، جنت اور جہنم کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے۔ تو اب ہمیں دن رات تیاری کرنی چاہیے کہ زندگی کے سانس بڑے تھوڑے بچے ہیں، ہم جو دن رات گزرتا جا رہا ہے موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ پوچھو میری انتہا موت ہے، میں وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے۔ ہم سب موت کے سزا یافتہ ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں ڈیڈ وارنٹ ہمارے جاری ہو چکے ہیں۔
ہمیں اس سے کوئی چیز بچا سکتی نہیں۔ ایک ہی چیز ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ عرشوں پہ راضی ہو جائے، سرکار روضہ پاک میں راضی ہو جائے، پھر بڑے ہم کامیاب ہیں۔ تو یہ قیامت والے دن جو تولے جائیں گے، ابھی آپ نے سنا، تو دنیا میں جو عمل میں کمزوری ہوگی مومن کے، وضو میں کوئی کمی رہ گئی، کمی سے مراد فرض نہیں، ویسے کو رہ گئی، 3 بار نہ دھو سکا، 1 بار دھو سکا، کوئی نماز میں کمی رہ گئی، تو قیامت والے دن جب یہ اٹھے گا تو وہ عمل اس کے اللہ تکڑے کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں تکڑے ہوں گے؟ یہ جو ہر نماز میں کہتے ہیں نا ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا ہر مومن اور مسلمان کو پہنچتی ہے سبحان اللہ، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہدایت میں تو ہے کہ ایک سلام تو اپنے امام کے لیے مقتدی پھیرے کہ اللہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سلامتی اور رحمت برسا، یہ میرے امام کو عطا فرما، کیونکہ یہ وسیلہ بن گیا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا۔ ہم نے کہا اس کی تیرے آگے، ہماری اس کے پیچھے، تو ایک سلام تو امام کے لیے ہے اور دوسرا ساری انسانیت کے لیے ہے، اور امام صاحب کا ایک سلام مقتدیوں کے لیے ہے، دوسرا سلام پوری ملت اسلامیہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہم اجتماعی ایصال ثواب کرتے ہیں، اجتماعی دعائیں مانگتے ہیں، یہ ہر مرحوم مسلمان کو قبروں میں پہنچ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں اور درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ بیماریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے اور مصیبتوں کی وجہ سے اور قبروں میں پڑے رہنے کی وجہ سے قیامت تک جو پڑے رہیں گے، اکثر میری امت کی بخشش اللہ فرما دے گا اور میری امت مرحومہ بن کے اٹھے گی، یعنی بخشی ہوئی اٹھے گی، مگر حرام خوروں کا حساب ہوگا، اور جنہوں نے یہ قبضے شبضے شروع کر رکھے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا، اور جو ایسے ہی جا کے کیا کہتے ہیں رشوتیں لیتے ہیں، اے پلاٹ ساڈا انہیں دے نہیں تے اڑتے نو مل سکتا، ان حرام خوروں کو وہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ اس سے تو قرآن بھرا پڑا ہے، اگر ہم کہیں یہ بھی بخشے جائیں گے تو ایمان صحیح ہویا تو ٹائم لگے گا، تو چھترول بھی چنگی ہونی ہے۔ یہ تو قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے جی، حرام کا تو ایک لقمہ بھی بولو معاف نہیں، باقی اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، مرنے سے پہلے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورۃ المومنون کا سیکنڈ لاسٹ درس ختم ہو گیا، کل آخری درس ہوگا کہو انشاءاللہ، تفسیر اور ترجمے کے لحاظ سے کل سورت مکمل ہو جائے گی۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔